میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میکسیکو کے اہراموں کے متعلق ٹریڈیشنل تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہیں مایانز اور ایزٹیک تہذیبوں نے بنایا تھا، لیکن کئی ایسے سوالات ہیں کہ جو اس دعوے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دیتے ہیں۔ کیا آپ کو میری دی ایمیزون سیریز یاد ہے؟ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ میکسیکو کے قریب ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور اس کی راکھ کی وجہ سے ساؤتھ امریکہ کے بر اعظم میں سورج کی روشنی آنا بند ہو گئی اور 3 دن تک رکی رہی تھی۔ اس وقت وہاں پر ایزٹیک امپائر آباد تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ لوگ یہ سمجھے کہ سورج دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے 20,000 انسانوں کی قربانیاں دی تھیں تاکہ سورج دیوتا ہم سے دوبارہ راضی ہو جائے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس قدر سیوج تہذیبیں جن کے لیے 20,000 انسانی قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیا وہ لوگ اس قدر سوفسٹیکیٹڈ اور میتھمیٹیکلی ایکیوریٹ احرام بنائیں گے؟ کیا خون سے رچے ہاتھ ستاروں کی چال کے متعلق لکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اب آ کر یہ بات پتہ چلی ہے کہ میکسیکو کے احرام مثلاً چلولا وغیرہ کئی مرتبہ کنسٹرکٹ اور پھر ریکنسٹرکٹ ہوئے ہیں، یعنی وہ ایک ہی بار میں نہیں بنے تھے، بلکہ ان احراموں کے اندر ایک قدیم احرام کا ڈھانچہ آج بھی موجود ہے، جن کے اوپر پھر بعد میں مایانز اور ایزٹیکس نے اینٹوں اور مٹی سے نئی تہیں چڑھا دی تھی۔ دیو کا بت معماروں کا ماسٹر سٹرکچر آج بھی ان کے اندر موجود ہے، لیکن ان وحشی قبیلوں نے انہیں دریافت کر کے، ان کی مرمت کر کے، انہیں پھر اپنی مذہبی عمارات میں تبدیل کر دیا۔ ہاں، ان اصل احراموں سے انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا تھا کہ جو ان کے کیلنڈرز میں دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کے کیلنڈرز آج کے ماڈرن کیلنڈر سے زیادہ ایکیوریٹ تھے۔ مثلاً چچن اٹزا کا احرام، چاروں طرف اس احرام کے 91 سیڑھیاں، یعنی چاروں طرف کی سیڑھیاں ملا کر 364 بنتی ہیں، اور پھر اوپر والا آخری پلیٹ فارم ملا کر 365، سال کے 365 دنوں کی ریپرزنٹیشن۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کہاں گیزا کے احرام اور کہاں ہزاروں کلومیٹرز دور میکسیکو کے احرام، دو ایسی تہذیبیں کہ جن میں ہزاروں میل اور ہزاروں سالوں کا فرق ہے، وہ ایک ہی میتھمیٹیکل فارمولاز کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ دونوں کے معمار ایک ہی تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتائی تھی کہ ادریس علیہ السلام ایک عالمی استاد تھے۔ انہوں نے 188 شہر آباد کیے تھے، لیکن زبانیں ہر شہر کی بالکل مختلف تھیں۔ اس کا ثبوت ہمیں آرکیالوجی یعنی آثار قدیمہ سے بھی مل جاتا ہے۔ مثلاً وادی سندھ میں کھدائیوں کے دوران ہزاروں ایسی سیلز ملی ہیں کہ جن کی زبان کو آج تک کوئی بھی ڈیکوڈ نہیں کر سکا۔ اسی طرح باقی جگہوں میں بھی جو قدیم شہر ملے ہیں، ہر ایک کی ایک اپنی یونیک زبان ہے۔ تو کیا اس وقت بھی کوئی لینگویج بیریئر تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ان شہروں کو آباد کرنے والے ان تمام زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ سورہ ابراہیم کی 4 آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دے۔ چنانچہ 188 یا جتنے بھی شہر ادریس علیہ السلام نے آباد کیے تھے اور ان میں انہی کی اپنی زبان رائج تھی، تو ادریس علیہ السلام وہ تمام زبانیں بولا کرتے تھے۔ 9ویں صدی کے ایک مورخ احمد ابن ابی یعقوب الیعقوبی لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو تحریر کے ساتھ زبانوں کا معجزہ بھی عطا ہوا تھا کہ جو انہوں نے ہر نئے شہر کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی، اور اسی لیے ہر ایک احرام میں آپ کو وہیں کی زبان اور وہیں کے کلچر کے مطابق ویریشن دکھائی دے گی۔ پھر کلاسیکل مفسرین اور مورخ مثلاً ابن ابی عصیبہ لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے زمین کو سورج کی روشنی اور اس کی حدت کے حساب سے یعنی تپش کے حساب سے 7 اقلیموں یا پھر حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا باقاعدہ نقشہ تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام نے انسانوں کو بتایا کہ کون سا حصہ رہنے کے قابل ہے اور کون سا نہیں۔ تو ان کے شاگرد انسان جب وہ دنیا کے نئے علاقوں میں گئے تو اپنے ساتھ وہ احراموں کے نقشے اور ان کے بلو پرنٹس بھی لے گئے، اور اسی لیے ہر جگہ ایک جیسا تکونی پیرامیڈیکل ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ایک ہی استاد کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ہاں، ایک چیز کہ جو میں یہاں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہر جگہ بنا احرام
ایک ہی معصوم مقصد کے لیے تھا، علم کی حفاظت کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہر احرام کا مقصد علم کی حفاظت نہیں تھا۔ آپ کو سورہ مریم کی وہ آیت یاد ہے کہ ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا؟ اس آیت کے بہت سے معنی لیے گئے ہیں، اور بعد میں جب نافرمانیاں پھیلیں تو کچھ گمراہوں نے اس بلند مقام کو ایک مادی جگہ سمجھ لیا کہ یہ احرام وہ جگہ ہو سکتی ہیں کہ جہاں سے ہمارے استاد اوپر آسمانوں میں جایا کرتے تھے، ایک بلند مقام پر جایا کرتے تھے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ احرام بنا لیتے ہیں تاکہ ہم بھی آسمانوں پر جا سکیں۔ اور ان کی اس سوچ کی سب سے واضح مثال سورہ قصص کی وہ آیت ہے کہ جہاں فرعون اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اے حامان، میرے لیے مٹی کا ایک ایسا محل بنوا کہ میں اوپر جا کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ احرام علم کے ذریعے اللہ کی پہچان کے بجائے اپنی طاقت اور شاہی انا کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اس بلند مقام کے حصول کے لیے ایک دوڑ شروع ہو گئی کہ جس کی وجہ سے کئی فرعین اور نافرمانوں نے بھی اپنے اپنے احرام بنوا لیے۔ اور اب آج کی قسط کا ایک بہت ہی اہم سوال کہ جو اس ویڈیو کو ایک فلسافیکل اور روحانی سوچ بھی دے گا کہ اگر عظیم سیلاب نے تباہی مچانی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو کیا ان لوگوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر یہ سب کچھ سیکیور کرنے کی کوشش کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ علم کی بقا انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ سیلاب کو بھیجنے کا مقصد گناہ گاروں کو ختم کرنا تھا، علم اور انسانیت کے تجربات مٹانا نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ زندگی کو محفوظ کر سکیں، اور نہ صرف انسانی زندگی کو بلکہ قرآن پاک کے مطابق ہر چیز کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا محفوظ کر لیں، تو اسی طرح ادریس علیہ السلام کو سیلاب کا علم دے کر ان کے ذریعے یہ احرام بنوائے گئے تاکہ انسان کو دیے گئے علوم محفوظ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی حفاظت تھی کہ جو اس نے انسان کو عطا کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے گزرے ہوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اگر یہ سب کچھ مٹ جاتا تو آج ہم عبرت کس چیز سے پکڑتے؟ تو یہاں پر ہمارے احرام مصر کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہو تو آپ دو کام انشاءاللہ ضرور کیجیے گا۔ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا تاکہ یہ خوبصورت معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں میرے پن کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس خوبصورت سلسلے کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ۔